جب جناب سلیمان علیہ السلام چلتے تو ان کے ساتھ جنوں، انسانوں، پرندوں، جانوروں کے علیحدہ لشکر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ کس کے لیے؟ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اور آپ کے والد محترم جناب داؤد علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جناب داؤد علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے لیے بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یعنی جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کو بھی تو اپنی محبت عطا فرما، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھ تک تیری محبت کو پہنچا دے۔ یعنی ایسا عمل میں کروں کہ جس سے تیری محبت مجھ تک پہنچ جائے، یعنی تو میرے عمل سے راضی ہو جائے اور پھر تو مجھ سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک، میرے نفس، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے محبوب بنا دے۔ یعنی ہر چیز سے بڑھ کر یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اور بھی بے شمار ان کی دعائیں ہیں جناب داؤد علیہ السلام کی، جو آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باقاعدہ ارشاد فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی ایک وادی میں پہنچے، کون؟ جناب سلیمان علیہ السلام اور ان کی جتنی آگے ٹیم تھی، انسانوں، جنوں، پرندوں کی یہ ساری جتنی ٹیمیں تھیں، سارے لشکر۔ فرمایا کہ جب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، قالت نملہ، یعنی ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ فاصلہ کتنا تھا؟ یہ فاصلہ تھا، بعض روایات کے اندر 2 میل بتایا جاتا ہے، بعض روایات کے اندر 3 میل بتایا جاتا ہے۔ آپ یہاں پہ غور کریں، چونٹیوں کا ایک آپ گچھا لے لیں، زیادہ سی چونٹیاں لے لیں، اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنے کان کے پاس کریں ان کو، ان کی آپ کو آواز نہیں آئے گی، اور اگر بالفرض آواز آ بھی جائے تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک عام انسان ہے، وہ چونٹیاں لے اپنے ہاتھ پہ اور اپنے کان کے پاس کرے، وہ دیکھے اس کی وہ گن من کی آواز تو آئے گی، ہو سکتا ہے وہ آواز آئے، لیکن وہ کہہ کیا رہی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ حال اور ہے کہ سلیمان علیہ السلام 3 یا 2 یا 4 میل دور ہے بھی ان کا لشکر، عربی اس وادی میں پہنچے ہیں، اور چونٹیوں کی جو بلیں ہیں وہ 2-3 میل دور ہیں۔ ادھر چونٹیوں نے لشکر کی آواز سن لی، اور چونٹی اپنی ساری چونٹیوں کو کہتی ہے اے چونٹیوں، یہ قرآن ہے، کوئی حدیث، کوئی واقعہ یا کسی بزرگ کا کوئی قول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایک ایک حرف کے اوپر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اگر قرآن کے ایک حرف کا بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر اس وادی میں جب پہنچے تو چونٹی نے، قالت نملہ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ آگے وجہ بھی بتا رہی کہ کیوں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ارشاد فرمایا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر تک بھی نہ ہو، جان بوجھ کر نہیں، یعنی وہ گزر رہے ہوں اور انہیں خبر نہ ہو اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ۔ چونٹی کا شعور دیکھیں، اس کی سماعت دیکھیں
کہ 2 یا 3 میل سے دور چونٹیوں نے لشکر سلیمان علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ کی آواز کو بھی سن لیا، اور ادھر اللہ کے نبی کی سماعت کا کمال دیکھیں کہ 2-3 میل دور چونٹیاں ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا۔ جب چونٹیوں نے یہ بات کہی، چونٹی نے